نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتوں کو پوچھ لیا کہ جن باتوں کے پوچھنے کے بعد امت کے لیے اپنا لائے حمل طے کرنا انتہائی درجہ آسان ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا پھر یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوچھا پھر یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے محترم عزیزوں، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور قرآن پاک میں احادیث مبارکہ نے اور شریعت مطہرہ میں مجھے اور آپ کو صاف ستھری یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ماں باپ کا جو مقام ہے اور ماں باپ کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا ہے، حتیٰ کہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ فرمایا کہ قرآن اور حدیث اور شریعت مطہرہ ماں باپ کے لیے یہ تصور پیش کرتی ہیں کہ ماں باپ کی جو حیثیت ہے گھر کے اندر وہ ایک آقا اور مالک کی طرح ہے، اور اولاد کی حیثیت ایک کنیز اور غلام کی طرح ہے۔ اور یہ اس لیے ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب میں اور آپ چھوٹے تھے، ہم ناتواں تھے، نہ پیروں میں طاقت، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ منہ میں دانت تھے، ایسے وقت ہمارے ماں باپ نے میرے دوستوں نرم غذاؤں کے ذریعے سے ہماری پرورش کی۔ ماں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون پلا کر مجھے اور آپ کو جوان کیا۔ باپ نے انگلی پکڑ کے مجھے اور آپ کو چلنا سکھایا، اور فرمایا کہ جب ہم کچھ سمجھدار ہوئے تو ہمارے لیے اچھے سے اچھے مدرسے اور اسکول کا تعین کر کے آج ہمیں ایک مقام اور ایک جگہ پر پہنچایا، اور جب ہم جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ہمارے لیے پوری امانت داری کے ساتھ بہتر سے بہتر رشتوں کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد اپنی ساری کی ساری زندگی کی کمائی کو ماں باپ نے وراثت کے نام پر اولاد کے نام سامنے جو ہے تقسیم کر دیا۔ اب یہ ماں باپ کی وہ ذمہ داریاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی تھی، انہوں نے ان تمام کی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی فرمایا کہ یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم نے جو قربانیاں اپنی اولاد کی تربیت میں دی ہیں، اپنی اولاد کی پرورش میں دی ہیں، ہم نے جو نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا، ہم نے جو فرمایا کہ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں فرمایا کہ اسے سوکھے پر سلا کر خود گیلے پر رات کو بسر کیا، ہم نے جس طریقے سے گرمی کی گرم راتوں کے اندر پوری رات اپنے آنچل سے پنکھا ہلا کر اپنے بچے کو میٹھی نیند سلائی، اس کے بدلے میں جب ہمارا بڑھاپا آ جائے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والی بن جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں اور بزرگوں جا بجا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ان دونوں میں سے ایک یا کوئی دونوں کے دونوں جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑا عجیب معاملہ ہے انسان کا۔ انسان جب 55 کا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بچپن کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی حرکتیں، اس کی باتیں اور اس کے طور طریقے بچوں کی طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ خود غور کریں میرے دوستوں، ہم بھی الحمدللہ اولاد والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کھیلتی ہوئی بہت کم نظر آتی ہے، اس کی تربیت بہت اچھی کرے گی، اس کا خیال بہت رکھے گی، لیکن کھیلتی ہوئی بہت کم نظر آئے گی۔ باپ بچے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ساری خواہشات کو پورا کرے گا، لیکن کھیلتا ہوا بہت کم نظر آئے گا۔ اس کے برخلاف آپ نانا نانی کو دیکھیں، دادا دادی کو دیکھیں، وہ اپنے پوتے، اپنے نواسے نواسیوں اور پوتیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ 55 کے ساتھ عمر جو ہے وہ بچپن کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور
فرمایا کہ بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے یا بوڑھی جو عورت ہوتی ہے اس کا دل چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو ذرا اونچی آواز میں بات کی فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بھی جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں ان کے دل شیشے کی طرح نازک ہو جایا کرتے ہیں اور انہیں اپنی اولاد کی تھوڑی تھوڑی بات اور چھوٹی چھوٹی بات بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ رنجیدہ اور غم والی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ اگر ان کی بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے کوئی بات تجھے بری لگے تو فلا تقل لہما اف، تو اپنی زبان سے اف بھی مت کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناراضگی کے لیے انسان اپنی زبان سے جن الفاظوں کو استعمال کرتا ہے اس میں سب سے ہلکا الفاظ اف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم الشان میں اس لفظ ہی کو ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ تجھے ماں باپ کے سامنے اتنی زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اسی پر بس نہیں ہے، ہم کہیں کہ چلیں زبان سے کوئی بات نہ کہیں لیکن چہرہ ایسا بنا لیں کہ ماں باپ سمجھ جائیں کہ جی ہماری بات بچے کو بری لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تنہرہما، اور نہ تیرے چہرے پر تیوری آنی چاہیے، نہ تیری پیشانی پر بل آنے چاہیے، اور نہ تیری آنکھیں سرخ ہونی چاہیے، نہ آنکھیں نکال کر ان کو دکھانا چاہیے۔ وقل لہما قولا کریما، پھر میرے مولا کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی والا ہی برتاؤ کرنا۔ میرے محترم عزیزو، فطرت انسانی ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے جسم کی ساری طاقت نکل کر اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھا آدمی چاہتا ہے بس میں بولتا رہوں لوگ سنتے رہیں، میں بولتا رہوں لوگ سنتے رہیں، اس کی عادت ہوتی ہے زیادہ بولنے کی۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے میرے دوستوں، یہ فطرت انسانی ہے کہ بڑھاپے کے بعد ساری کی ساری طاقت تو جسم کی ختم ہو جاتی ہے لیکن زبان کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جوان بھی کیا بات کرے گا جتنی لمبی چوڑی بات ایک بوڑھا کیا کرتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں اسے ایک بات کو کئی مرتبہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ وہ ایک بات کو کہتا ہے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی صحن میں دھوپ کو سیک رہا تھا۔ دھوپ کو سیکتے وقت ایک کوا آ گیا تو اس نے اپنے بچے کو پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا کام کر رہا تھا، کہا ابا یہ کوا ہے۔ پھر اس نے بچے سے پوچھا تھوڑی دیر بعد، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ پھر تیسری بار اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کام چھوڑ کے کہا، اور دماغ خراب ہو گیا، بار تو بتا رہا ہوں یہ کوا ہے۔ باپ مسکرانے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا بڑا ناراض ہو گیا، اسی طرح ایک دن تو صحن میں بیٹھا تھا اور میں اسی طریقے سے کام کر رہا تھا، تو نے مجھ سے 15 مرتبہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، میں نے ہر مرتبہ محبت سے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ یہی فرق ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت کے اندر۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستوں اور بزرگوں، دل نازک ہو جاتے ہیں، شیشے کے جیسے ہو جاتے ہیں، تھوڑی باتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی باتوں میں فرمایا کہ رونا ماں باپ کو آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب کبھی بھی ماں باپ سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کیا کر۔ اسی پر بس نہیں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ماں باپ کی حکم عدولی کے لیے ایسے تہذیب کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہاں میری ماں زبان سے بات نکالے، یہاں میرا باپ اظہار کرے اور وہاں میں پورا کرنے والا بن جاؤں۔ اب یہ تو معاملات آمنے سامنے کے تھے کہ ہو سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے تو ایسا کرے، اور فرمایا جب تو تنہائی میں آئے، جب تو اکیلا ہو اور تو اور تیرا رب باتیں کر رہے ہو دعاؤں میں، تو اپنے رب سے کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرا مولا میرے ماں باپ پہ تو ایسے رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا اکرام اور ماں باپ کا وقار دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ نہ ماں باپ سے اونچا کسی کا مقام تھا، نہ ماں باپ سے اونچا کسی کا مقام ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کتنا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے 2 الفاظ میں بات سمجھا دی کہ یا تو وہ تیری جنت ہے یا تو تیری جہنم ہے، یعنی ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک جنت کا ذریعہ ہے، ان کی فرمایا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی اور ان کے ساتھ برا سلوک تیرے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ اور صاف الفاظوں میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو اپنے آپ کو جتنا ماں کے قدموں کے اوپر لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اتنے بلند و بالا مکانوں میں پہنچائے گا۔ علماء اکرام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو اپنی ماں کی پیشانی کو نہیں، ہاتھوں کو نہیں
جو ماں کے پیروں کو بوسہ دے گا ایسا ہے جیسے اس نے بیت اللہ کو بوسہ دیا ہو۔ کہیں باپ کی بات آتی ہے تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ باپ جنت کے تمام دروازوں میں سب سے درمیانہ اور سب سے بہترین دروازہ ہے، تو اب اس کی عزت کر کے یا تو اس دروازے کو کھلوا دے یا فرمائے اس کی بے اکرامی کر کے اس دروازے کو تو بند کروانے والا بن جا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آئے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ اللہ کی رحمت بڑی، کہا یا رسول اللہ گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا اچھا تیری ماں حیات ہے؟ کہا نہ یا رسول اللہ۔ وہ کہا خالہ حیات ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ماں کی خدمت پہ کیا مقام ملنے والا ہے؟ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج معاملہ ایسا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دو ٹوک فرما دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہ جس سے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے آیا، پھر پہلی صف میں کھڑا ہو جا، پھر فرمایا اللہ کے راستے میں نکل جا، پھر حج اور عمرہ پہ چلا جا۔ میرے محترم عزیزوں، خدا کی قسم کوئی نیک عمل اللہ کے دربار کے اندر اتنا بلند درجہ نہیں دلا سکے گا جب تک کہ ماں باپ کی ناراضگی کو ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ ارے ماں باپ کے مقام کو کیا سمجھا؟ ایک صحابی ہیں، بدری ہیں، مجاہد ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھنے والے ہیں، اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے لیکن موت کا وقت ہے اور زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ آج ایک مولوی کی کیا حیثیت ہے اور ایک خرچ کرنے والے کی کیا حیثیت، ایک حج اور عمرہ کرنے والے کی کیا اوقات۔ صحابی کا حال دیکھیں کہ موت کا وقت آ گیا، زبان کلمہ نکال نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام آئے اور آ کر ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول آئے اور آ کر دیکھا کہ فرمایا موت کی سختی ان پر ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں آ رہا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے، ماں بات کوئی نہیں کر رہی، ماں چہرہ کوئی نہیں دیکھ رہی، بچہ مر رہا ہے ایسا بھی کیا کر دیا کہ ماں قریب آنے کو تیار نہیں۔ ارے ماں تو وہ ماں ہے میرے دوستوں کہ ایک مرتبہ زبان سے ماں کہیں تو خدا کی قسم منہ کے اندر شیرنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نام اتنا پیارا دیا ہے تو رشتہ کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ان کی ماں کی طرف، کہا تو آتی ہے یا اللہ کا نبی خود چل کر آئے؟ کہا میں قربان یا رسول اللہ، آپ فرمایا میری کیا حیثیت کہ آپ چل کر آئیں، میں خود چل کر آتی ہوں۔ چنانچہ وہ چل کر آئی، اللہ کے رسول نے درخواست کی کہ اپنے بچے کو معاف کر دے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ کہا نا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ بیوی کی باتوں میں آ کر یہ اپنی ماں سے فرمایا بد اخلاقی اور بدتمیزی کیا کرتا تھا، یعنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو ناراض کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تو نہ معاف کر۔ صحابہ اکرام سے کہا لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں ان کی چارپائی کے نیچے ڈال دو۔ ماں نے پوچھا کیا کرنے لگے اللہ کے رسول؟ کہا اسے دنیا ہی میں جلا دیا جائے تو بہتر ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہا میرے بچے کو میرے سامنے جلایا جائے گا؟ کہا یہاں نہیں تو وہاں جلایا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، یہاں ماں معاف کرتی ہے وہاں زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں میرے دوستوں؟ ہمارا کون سا عمل ہے جس پر رکھ کر آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کر لیں، جیسی چاہے زبان اختیار کریں، جیسا چاہے منہ کا فرمایا کہ نقشہ بگاڑتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ نرمی ہی کا معاملہ کرے گا؟ نہ میرے محترم عزیزوں، ماں باپ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا ملی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی بھی ملی ہوئی ہے، اور اتنی ملی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری رضا اور میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول جب میں نکلا تو ماں بڑی ناراض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں کو راضی کرو، ففیہما جہاد، ماں باپ کی خوشنودی کے ہی کے اندر تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں یہ جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے آج ہم نے ماں باپ کو کیا حیثیت دے کر رکھی ہے؟ کوئی ہمارے نزدیک ماں باپ کی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسی جس کی زبان چلتی ہے وہ ماں باپ کے سامنے چلانا شروع کر دیتا ہے، ورنہ ماں کی خدمت اور ماں کی اطاعت اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بعض لوگ اس حدیث سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جی باپ کا درجہ بہت نیچے، ماں کا درجہ بہت اونچے ہے۔ اس حدیث کو سمجھ لیجئے، آج اس حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدمت کے اندر، جسمانی اور مالی خدمت کے اندر ماں کا رتبہ پہلے اور سب سے اونچا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ بچے کا تعلق بے تکلفی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کو اگر جسمانی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پیر دبانے پڑتے ہیں، ہاتھ دبانے پڑتے ہیں، سر دبانا پڑتا ہے، یا مالی خدمت کی ضرورت ہے، یہ فرمایا ماں کا سب سے زیادہ ہے۔ اور جہاں معاملہ عزت کا آ جائے، اکرام کا آ جائے، جہاں معاملہ جو ہے زبان درازی کا آ جائے، وہاں باپ کا حق ماں سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے دوست اور بزرگوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے سامنے زیادہ زبان چلاتا ہے، کیونکہ ماں کی نسبت باپ اسے زیادہ غلط کاموں پہ ٹوکنے والا بنتا ہے، کیونکہ ماں تو نرم ہوتی ہے، بچے کی غلطیاں چھپاتی چلی جاتی ہے، جبکہ باپ اس کی کسی غلطی کو نہیں چھپاتا ہے، اور باپ جب اسے غلطیوں پر ڈانٹتا ہے تو بچے کو یہ بات انتہائی درجہ بری لگتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مقصد یہ بیان سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، اور اخلاقیات کے اعتبار سے باپ کا حق جو ہے وہ ماں سے بھی زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، ماں تو وہ فرمایا عظیم ہستی ہے کہ ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ کا قصہ میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، انہوں نے خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے۔ آج اندازہ لگائیں کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی بے چینی اور بے قراری ہے کہ روضہ رسول کو دیکھ لوں، وہاں اللہ کے رسول حیات ہیں، صحابیت کا درجہ ملنے والا ہے، لیکن آخر میں لکھتے ہیں کہ اویس کی ماں بیمار ہے۔ اویس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اور اب فرمایا فی الحال ہمارے پاس آنے کا ارادہ ترک کر لو۔ میرے محترم عزیز، و صحابیت کا مقام تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے دنیا ہی کے اندر رضا کا اعلان فرما دیا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، کون عمر؟ جو کہ مراد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے رسول کے سسر ہیں، جس گلی سے چلیں شیطان راستہ موڑ دے، جن کی رائے کے اوپر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 17 مرتبہ قرآن کی آیاتیں نازل ہوئیں، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکھانا عمر، تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جو خلیفہ ثانی بنے، وہ عمر میرے دوستوں کہ زمین جب زلزلے کی وجہ سے کانپے تو عمر کے فرمایا کہ ایک پیر مارنے سے زمین کا زلزلہ رک جائے، اس عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب اویس آ جائے قرن سے تو اس سے تو دعا کی درخواست کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ جب کبھی بھی فرمایا کہ یمن سے کوئی قافلہ آتا تو جا کر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو اس میں تلاش کرتے۔ آخر ایک دن ان سے ملاقات ہوئی اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اویس تم میرے حق میں اللہ سے دعا کرو۔ وہ فرمانے لگے امیر المومنین آپ کے حق میں دعا کروں؟ ارے آپ تو میرے حق میں دعا کیجئے کہ نا اویس، ماں کی خدمت نے تجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ اللہ کا رسول اپنی حیات نے بول کر گیا ہے کہ اویس کی زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ اس لیے میرے دوستوں علماء اکرام سے یہ بات سنی ہے کہ اگر ماں کبھی پانی کا ایک گلاس منگا لینا، اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ماں پانی کا ایک گلاس بھی مانگ لینا، اس پانی کے گلاس کو ماں کو دیتے ہوئے جو بھی زبان سے دعا نکالو گے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مقام تو ماں باپ کا ہے جو قرآن حدیث اور شریعت سمجھاتی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے ماں باپ کو کیا مقام دیا ہے؟ آج میرے اور آپ کی نظر میں ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم کرے۔ اگر اس حال میں ماں باپ کسی کے جا چکے ہیں کہ وہ ان سے ناراض تھے اور اب تک اس نے فرمایا کہ کوئی ایسے ایصال ثواب کا راستہ نہیں نکالا کہ جس کے ذریعے سے اپنے فرمایا گناہوں کی تلافی کر سکے، تو یہ آدمی اپنی جہنم کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرمائیں، اور جبرائیل امین اگر یہ بات کہے کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچے، اللہ کا رسول آمین کہے، جبرائیل امین بد دعا دے، تو پھر قبولیت میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں، کہ جب ایک بار دیکھو گے حج اور عمرے کا ثواب، پھر دیکھو گے حج اور عمرے کا ثواب، پھر دیکھو گے حج اور عمرے کا ثواب۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ آج ہمارے دل میں قدر نہیں ہے نا، اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے کہ باپ پہلے چلا گیا،
اور پیدائش کے چند ہی سالوں کے بعد ماں بھی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماں باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور دل کی کیفیت، دل کی سوز اور چاہت کو بیان کر دیا کہ لو ادرکت والدی احدہما او کلاہما، کہ میں اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پا لیتا۔ وہ فرمایا کہ اور میں نماز کے اندر ہوتا، وقرأ فاتحۃ الکتاب، اور نماز کے اندر میں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہوتی، اور میری ماں مجھے کہتی یا محمد، میں نماز توڑ کر کہتا لقلت لبیک وسعدیک۔ یہ اللہ کے رسول کے دل کی چاہت تھی کہ میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی فرمائے کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کہہ کیا رہی ہے کہ چھوڑ نماز نہ توڑ، تو نماز کا پڑھنے والا بن جا، تو نماز چھوڑ مت، نماز پڑھنے والا بن جا۔ آج ماں باپ کا یہ ہے کہ حالات خراب ہے، بیٹا ذرا جلدی گھر آ جایا کر، اچھے لوگوں میں اپنا بیٹھنا اٹھنا بنایا کر، تاکہ ہمارا بھی فرمایا معاشرے میں جینا آسان ہو جائے۔ ان فرمایا جائز خواہشات پر ماں باپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی اور بد اخلاقی تو ناجائز پر کیا معاملہ بننے والا بنے گا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور عالی شان فرمان ہے کہ تم میں سے جو کوئی آدمی دوسرے کی فرمایا بیویوں کو اپنی نظر سے محفوظ رکھے گا، اللہ اس کی بیوی کو دوسرے کی نظر سے محفوظ رکھے گا، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے گا، اور جو نہیں کرے گا میرے دوستوں، تو پھر وہ قصہ تو یاد ہے نا کہ ایک نوجوان اپنے باپ سے بڑا تنگ تھا، بڑا پریشان تھا۔ ایک دن باپ نے ضرورت سے زیادہ تنگ کیا، اس نے ہاتھ پیر باندھ کے بوری میں ڈالا، اور بوری میں ڈالنے کے بعد چلا گیا جنگل کے اندر۔ چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس جا کے رک گیا، اور بوری کا منہ کھول کے باپ کو کنویں میں ڈالنے لگا۔ باپ نے جو کنواں دیکھا، دائیں بائیں کی جگہ دیکھی تو فوراً پہچان گیا، کہنے لگا بیٹا مارنے آیا ہے؟ کہا ابا مارنے آیا ہوں۔ کہا اس کنویں میں نہ ڈال۔ کہا نا کیوں؟ کہا نا اس میں نہ ڈال، کسی اور میں ڈال دے۔ کہا ابا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے بیٹا، میں نے بھی تیری عمر میں اپنے باپ کو اسی کنویں میں دھکا دیا تھا۔ تو کر لو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اولاد والے بن جائیں گے نا، تب احساس ہوگا کہ اولاد جب اونچی آواز میں بولتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اولاد جب فرمایا بدتمیزی کرتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے تو کتنی تکلیف۔ اور ماں تو وہ ہے میرے دوستوں کہ ایک تمثیلی حکایت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں عرض کی کہ فرمایا کسی بدبخت کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، اور عورت نے کہا مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کر سکتا ہے؟ کہا تو جو کہے گی میں کروں گا۔ کہا جا اپنی ماں کو قتل کر اور کلیجہ نکال کے لے اپنی ماں کا۔ یہ بدبخت گیا اور جا کر ماں کو قتل کیا، اور کلیجہ ماں کا نکال کر چلنے لگا۔ راستے میں ٹھوکر لگی، خود بھی گرا، کلیجہ بھی گرا، اور کلیجے سے آواز آئی میرے لال لگی تو نہیں۔ آج بھی میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں ایسی ہی محبت کرتی ہے۔ اگر وہ ناراض بھی ہو نا تو خدا کی قسم کوئی کہہ دینا کہ تیرے بچے پر مصیبت ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے بیوی کی فرمایا حیثیت اپنی جگہ، لیکن ماں کے برابر کبھی کوئی بیوی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مقام، اس کا رتبہ کبھی ماں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہم نے اپنی بیویوں کے لیے، ان کی خواہشات کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ماؤں کو ناراض کر دیا۔ ارے میرے دوستو، یہ تو بے وفا کل چل کے کسی اور کو کر دے گی، لیکن ماں تو ساری زندگی ماں ہی رہے گی۔ وہ کبھی فرمایا کہ اپنے لال کے سوا کسی اور سے محبت کرنے والی نہیں بنے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیں کہ جب ہم فرمایا بسا اوقات آج کل گرمیاں ہیں، بچے رات کو روئیں، باپ اٹھ کر ڈانٹتا ہے کہ اس کا منہ بند کر دے، ماں اپنے لال کو اٹھاتی ہے کہ کیوں میرے بچے پہ تو ناراض ہو رہا، اسے نیند نہیں آ رہی، اسے سینے سے لگا کر گیلری کے کونے میں گرمی میں بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں میرا بچے کے رونے کی وجہ سے اس کا باپ اس پر ناراض ہونے والا نہ بن جائے۔ ایسی محبت کی تو مثالیں میرے دوستوں اور بزرگوں کسی رشتے میں نظر ہی کوئی نہیں آتی ہیں، لیکن آج جو معاملہ اولاد نے کیا ہے، ایسی عداوتوں کی بھی مثالیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم عزیزو دوستوں اور بزرگوں، موضوع ایسا ہے کہ نہ زبان رکنے والی ہے اور نہ ہی میرے دوستوں اور بزرگوں باتیں کم پڑنے والی ہیں۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں کہ جن کا کرنا میرے اور آپ کے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے، اور جن کے کرنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے۔ لہذا مولوی 11 سال محنت کر کے مولوی بنے، حافظ صاحب 4 سال محنت کر کے حافظ بنے، حاجی فرمایا کہ ٹھوکریں کھا کے حاجی بنے، یا کوئی مال و دولت والا اپنا مال لٹا کر جو ہے بڑا سخی بنے، لیکن اگر یہ کام کیے بغیر دنیا سے چلے گئے نا میرے بھائی، تو پھر کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ والدین اگر زندہ ہوں تو ان کے چند حقوق
حقوق بنتے ہیں، بلکہ ماں باپ تو ایسی ہستی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی حق باقی رہتا ہے۔ اگر بیوی کا شوہر مر جائے تو 4.5 مہینے بعد چھٹی، بیوی اپنے گھر پہ اور شوہر کا معاملہ ختم۔ لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ ساری زندگی، فرمایا موت تک ماں باپ سے رشتہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین اگر زندہ ہوں تو چند حقوق ان کے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اونچی بات کہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ اب اگر میں کہوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، شاید ہمارا بھی نہیں اٹھے گا۔ آج ہم اتنے زیادہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس معاملے میں گر چکے ہیں۔ تو فرمایا ماں باپ اگر حیات ہوں تو ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ ایک ہی راستے پہ ماں اور باپ ساتھ چل رہے ہیں، یا باپ ساتھ چل رہا ہے، ماں ساتھ چل رہی ہے، ساتھ میں اولاد ہے، تو اولاد کو ماں باپ سے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے ماں باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ فرمایا امی ابو یا فرمایا اس طریقے سے کسی نام کو رکھ کر ان کا نام پکارنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں ماں باپ بیٹھے ہیں تو اپنے پیروں کو ماں باپ کی طرف پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پیروں کو سمٹ کر ان کا ادب اور احترام پورا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا 5ویں نمبر پہ کوئی بات ماں باپ کی بری لگ جائے تو غصے سے ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور کہیں اگر جانا ہو تو ہدیہ پہلے، فرمایا ہدیہ ماں باپ کے لیے لانا چاہیے، لیکن اس میں پہلے ہدیہ ماں کو دیا جائے، باپ کو دیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے بیوی کے سامنے سامان کھولتے ہیں، بیگم لے لو جو لینا ہے، پھر جو بچے گا تو پوچھتے ہیں میری ماں کو دے دوں، تو دلائی کون ہے اس کو گھر کے اندر؟ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اور جمعہ 4 دن ہوا گھر کے اندر ڈیرے ڈالے، اور فرمایا کہتی ہے میرا شوہر، میرا سب کچھ، میرا سارا مال۔ ارے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اجل سے لے کر فرمایا پیدائش سے لے کر موت تک ماں باپ کا تھا اور ماں باپ ہی کا رہنے والا ہے۔ اس پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہدیہ لے کر آئے تو سب سے پہلے ہدیہ ماں کے سامنے رکھنا چاہیے، پھر باپ کو، اس کے بعد دوسروں کا حق بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی پسند کی چیز ماں باپ کے لیے پسند کرنی چاہیے اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ مر جائے میرے دوستوں تو ان کے لیے بھی چند حقوق بنتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی طرف سے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو مالی طور پہ ایصال ثواب کا اہتمام کروائیں۔ کسی مدرسے میں قرآن پاک رکھوا دیے، 5 پارے رکھوا دیے، سپارے رکھوا دیے، کہیں مدرسوں کا مسجدوں کا کام کروا دیا، کہیں پانی پینے کی سبیل بنا دی۔ یہ ناجائز جگہوں پہ قبضے کر کے سبیلیں بنانے کا ثواب نہیں ملنے والا۔ یہ راستوں میں کوئی حق نہیں بنتا کہ جی کھڑے ہو گئے جی سبیلیں بنا لو، اماں کا نام ابا کا نام، نہ، بلکہ اپنی زمین پر یا ایسی زمین پر جو گورنمنٹ کی ہے تو اجازت لے کر وہاں پر سبیل بنا دی پانی کی، تبھی ثواب ملنے والا ہے۔ اور فرمایا یا تو تلاوت قرآن پاک کر لی یا فرمایا صدقہ خیرات کر لیا، اور فرمایا کہ ایک عمل تو گٹی میں باندھ لیجیے۔ آج وقت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ بھی وقت نہیں دیکھتے تھے ہمارے لیے۔ آج وقت کی بات نہیں ہے بھائی، سیدھی سادی صاف ستھری بات ہے۔ ایک عمل تو گٹی میں باندھ لو کہ ماں باپ مر گئے ہیں یا حیات ہے، یہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے کہ روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بھائی 1 قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 12 مرتبہ پڑھیں گے 4 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا حیات ہیں، 2 قرآن پاک روزانہ ماں کے اعمال نامے میں اور 2 باپ کے اعمال نامے میں ڈالنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو ماں باپ کے جو دوست ہیں ان سے فرمایا کہ ملنے کا، ان سے تعلقات کو قائم رکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ باپ کی حیاتی میں دیکھیں کہ میرا باپ کس کس سے اچھے تعلق رکھتا تھا، ماں کس کس سے اچھے تعلق رکھتی تھی۔ ماں باپ چلے جائیں نا، پھر چھوٹے بڑے دنوں میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی عیدی وغیرہ کے نام پر ان کو یاد کر لیا کریں کہ جی آپ کے، ہمارے ماں باپ آپ کے دوست تھے اور آپ کا ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اس کے ملنے والوں سے رشتہ توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے نور کو بجھا دیا کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر نماز روزے ماں باپ کے ذمہ قضا ہوں تو ان کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جب کبھی بھی دعا کا موقع ملے تو ان الفاظوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا اور فرما بردار بننا چاہتا ہے تو ان الفاظوں کے ساتھ اگر ماں باپ کے حق میں دعا کر لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرما برداروں میں شامل کر دیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، عربی میں آ جائے تو عربی میں مانگے، ورنہ اردو کے اندر دعا اس طریقے سے مانگے کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ کے حال پہ ایسے رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔
تو بھائی سارے کے سارے اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اب ماں باپ کو کوئی ناراض تو نہیں کرے گا نا بھائی انشاءاللہ. اب کوئی غصے سے تو نہیں دیکھے گا نا بھائی انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ میرے بھائی کہ اب یہ ارادہ کر لو, ہاتھ تو نہ اٹھاؤ, اللہ جانتا ہے. آج یہ عزم اور ارادہ کرو مسجد میں بیٹھ کے 21ویں روزے کو کہ ہم میں سے اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے, ایسا بدنصیب ہے, میں نہیں کہہ رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدنصیب ذلیل ہوا, خوار ہوا اور رسوا ہو گیا. صحابہ کرام حیران ہو گئے, کہا کون یا رسول اللہ؟ کہا جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے. تو ہم میں سے اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے یہاں کہ جس نے ماں کو یا باپ کو ناراض کر رکھا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ان سے نہیں بولتے, میرے بھائی آج ہی جا کر ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگ لو. ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, وہ معاف کر دے گا. اور نہیں کیا نا تو تیرا روزہ, تیری نماز, تیری تراویح, تیری زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ بھی میرے بھائی تیری جو ہے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکیں گی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو میرے بھائی, اور اگر ہے نا تو اللہ کے لیے جا کر ان کو منا لو, اللہ کے لیے. ایک آدمی مجھ سے عجیب سوال کرنے لگا, خدا کی قسم میرے اختیار میں ہوتا میں اس کا منہ توڑ دیتا. مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میری ماں نے جو ہے وہ مجھ پر کالے جادو کر دیا. ماں کرے گی, ماں کرے گی, ماں کے بارے میں یہ تصور, یہ تیرے دماغ میں فطور, یہ تیرے دماغ میں گندگی کس نے پیدا کی کہ تیری ماں تیرے اوپر فرمائے کوئی ایسا عمل کر سکتی ہے جو تجھے تکلیف ہو؟ ارے میرے محترم عزیزو, ماں تو وہ ماں ہے کہ تیرے فرمایا چوٹ لگے تو کتنا دور کیوں نہ ہو, ماں کا کلیجہ وہیں سے تڑپتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر ماں کو پتا نہ ہو ہمیں کوئی تکلیف کرے تو ماں کہتی ہے بیٹا پہلے ہی مجھے بے چینی اور بے قراری ہو رہی تھی, پہلے ہی میں بے چین تھی, میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تعلق ہے ماں کا میرے دوستوں, اور وہ مجھے بیٹھ کر یہ بات کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھ پر فرمایا کہ کالے جادو کیے. خدا کی قسم کوئی آدمی اگر فرمایا کہ جلتی ہوئی آگ پہ کھڑا ہو کر یہ بات کرے, ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے کہ ماں کے بارے میں ایسا تصور پیدا کیا جائے. کرنے والے تو ایسے ہیں بدبخت کہ باپ دکان پر کام کرتا ہے, باپ دکان پر کام کرتا ہے, اسے ایک ٹائم کی چائے, 2 ٹائم کا کھانا اور 20 روپے روزانہ دیتا ہے, اسی دکان پر جو باپ نے اپنی محنت سے بنا کر عزت اور احترام سے تیرے نام پر کر دی ہے. تو کر لو میرے دوستوں اور بزرگوں, جتنی فرمایا کہ نافرمانی کے راستے میں چل سکتے ہو چل لو. میرے رب نے 2 جگہ بات سمجھا دی ہے کہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ فرمایا اسی دنیا کے اندر اللہ اس کو نشان عبرت نہ بنا لے. میں دور نہیں جاتا, میرے اپنی گلی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں آج 3 اسٹار 4 اسٹار ہیروئن اور چرس کے اندر پڑے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو گالی پہلے دی ہے اور اپنی بات بعد میں رکھی ہے. آج ان کی حالت کسی فرمایا آوارہ کتے سے زیادہ نہیں ہے. یہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہمیں دکھایا اپنی آنکھوں سے کہ آج وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو کوشش بھی نہیں کرنا میرے بھائی, سب کچھ کرنا اور ہمیشہ دعائیں لیتے رہنا. ارے ماں, حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں, صندوق میں ڈالا, پانی میں بہایا, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ گیا کلیم اللہ بن کر واپس آ گیا. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں, تیار کر کے عید کے دن باپ کے ساتھ بھیجا, نہیں جانتی تھی کہ ذبح ہونے جا رہا ہے, اسماعیل گیا ذبیح اللہ بن کر واپس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں اور چھوٹی عمر میں آمنہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیجا تو محمد گئے اور محمد الرسول اللہ بن کر واپس آ گئے. تو کبھی بھی گھر سے نکلے تو ماں کی دعائیں لے کر نکلا کریں, تیرے بڑے بڑے کاموں کو یوں آسانی ہو جائے گی. ایک اللہ والے چل رہے تھے, چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور فرمایا کہ غیب سے آواز آئی کہ بندہ ذرا سنبھل, جس ماں کی دعائیں اب تک تجھے بچاتی تھیں وہ ماں دنیا میں نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور بزرگوں ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں, اپنے ماں باپ پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ہمیں خوب سے خوب نیک اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو درجات کو بلند کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.